اب جرمن زبان میں تقریر ہوگی مادیت کے زمانہ میں خوف خدا، اور امیر جماعت جرمنی یہ خطاب فرمائیں گے. Ich bitte Herrn Amir Sahib nach vorne zu kommen für seinen Vortrag. السلام علیکم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آمین. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک نظم لکھ رہے تھے. ابھی ایک مصرع لکھا: ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے. اسی لمحے خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. خواتین و حضرات، یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک لمحے میں آسمان کا دروازہ وا کیا. یہ کہنے کے لیے، کیا کہنے کے لیے؟ یہ کہنے کے لیے کہ ہماری زندگی، ہماری آدرش، ہماری ترقی صرف اس بنیاد پر ہے، یعنی تقوی پر. لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کیا صرف خدا سے ڈرنے کا نام ہے، جس طرح شاید کچھ کا خیال ہو؟ کیا خدا زمین پر اپنا ڈر بچھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سہما سہما رکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں خود اعتمادی بھی نہ ہو، اور جن کو صرف خدا کے سزا کے ڈر سے اعمال بجا لانے والے ہوں؟ نہیں. اسلام میں تقوی کے معنی اس سے بہت بڑھ کے ہیں. تقوی تو اس بات کا نام ہے کہ کہیں خدا تعالیٰ کی محبت ضائع نہ ہو جائے، اس بات کا ڈر، خدا کی قرب سے کو کھونے کا ڈر. کیا یہ ہم جانتے ہیں، اس بات کا شعور ہے کہ خدا تعالیٰ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہمارے شہرگ سے قریب ہے، سال میں 365 دن؟ لیکن ہمارے احساس کا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا ریسیپٹر ہمیشہ خدا سے جڑا ہوا ہے؟ کیا صحیح فریکوینسی ہمیں مل گئی ہے؟ مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کرتے تھے، اس چھوٹی سی اس ہوا کی طرف اشارہ کر کے، فضا کی طرف اشارہ کر کے، کہ اس میں اتنا کچھ ہے، اگر ریسیپٹر درست ہو، اگر اینٹینا درست ہو تو انسان تقریریں سن سکتا ہے، موسیقی سن سکتا ہے، کیا کچھ نہیں سن سکتا، لیکن اس کے لیے ریسیپٹر چاہیے ہوتا ہے. جتنا اچھا ہمارا ریسیپٹر ہوگا اتنا اچھا سگنل ہم تک پہنچے گا. ہم اپنے ریسیپٹر کو زیادہ مضبوط کریں گے اگر ہم عبادت کریں، روزہ رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، لہو و لعب سے بچیں، اچھی معاشرت کے ذریعے، زیادہ علم کے حصول کے ذریعے، خدا کی یاد کے ذریعے اور اچھے کاموں کے ذریعے ہم اپنے ریسیپٹر کو مضبوط کر لیں گے. اور سالوں کی محنت کے ساتھ ہمیشہ اس خوشی کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، ایک دن ہمارے دل میں ہمیں کچھ محسوس ہوگا، ہمیں کچھ آواز سنائی دے گی، ہمارے اندر کچھ برپا ہوگا.
ہمارے دلوں میں وہ ہمارے دلوں میں بہے گا، ہمارے رگ و ریشے میں وہ بہے گا، ہماری روح کو وہ جکڑ لے گا. ایسا کچھ کبھی کبھی بہت آہستگی سے ہوتا ہے اور کبھی ایک لمحے میں ایک ایسا عرفان حاصل ہو جاتا ہے. کیا ایسی صورت جب رونما ہو جائے، کیا آپ توجہ ہٹانے والی چیزوں کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ منفی خیالات اور اثرات کو روا رکھیں گے؟ کیا بری نیت، برے اعمال کو روا رکھیں گے؟ بد نظری کو روا رکھیں گے؟ خدا تعالی ہماری نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. شعوری طور پہ آپ کبھی ایسا نہ کریں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے ریسیپٹر کو، خدا تعالیٰ کی طرف ریسیپٹر کو خراب کر دے. آپ ہر قسم کے خطرے کو کم سے کم پہ رکھیں گے اور آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ کے دل سے، دماغ سے نکل جائے یا آپ تک نہ پہنچ پائے. ہم اس وقت گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں اور ہر سال کی طرح ہم ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی مادہ پرست دنیا میں، مغرب میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، دفاتر میں، جیسے ہی کچھ ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو لباس گھٹ جاتا ہے. عورتیں اس بات کے لیے تیار کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کے خیالات سے کھیلیں، اپنی زیب و زینت ظاہر کر کے. لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا انسان کی فطرت سے واقف ہے اور سب سے اچھا جانتا ہے، کیونکہ اسی نے اس کو خلق کیا. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی نظروں پر نظر رکھیں اور اپنے نفس پر قابو رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مرد کی کمزوری ہے کہ انسان ظاہری خوبصورتی، زیب و زینت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. پوری انڈسٹریز اس کے لیے تیار کی گئیں، تیار ہیں، جو اس نفسیاتی الجھن کا، اس نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں. ایڈورٹیزمنٹ، فلم، ٹیلی ویژن کی انڈسٹریز اور ظاہر ہے پورنوگرافی بھی اس کا حصہ ہیں. وہ جانتی ہیں کہ انہیں کس طرح مرد کی اس نظر سے اکسانے کی کمزوری کو استعمال کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منفعت اس سے حاصل کر سکیں. بطور مسلمان آپ شعوری طور پر اس سے بچیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں سے کلام کیا اور کہا کہ وہ اپنی زیب و زینت کو چھپا کے رکھیں. خدا ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عورت کی نفسیاتی کمزوری ہے، اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرے. اور یہاں بھی پوری انڈسٹریز ہیں جو اس کا استعمال کرتی ہیں، اس کمزوری کا. کاسمیٹکس کی انڈسٹری، خوبصورتی کے سرجریز، فیشن اور ماڈلز کا جو پورا بزنس ہے، یہ انڈسٹریز نئے سٹینڈرڈز، نئے ٹرینڈز بناتی ہیں تاکہ عورتوں پر دباؤ پیدا ہو کہ وہ اس خوبصورتی کے مقابلے میں پڑ جائیں اور اس تگ و دو میں حصہ لیں، اس دوڑ میں حصہ لیں، اور آپ بطور مسلم خاتون شعوری طور پر اس سے بچیں. یہ معاشرہ ہماری عورتوں کے لیے اس معاملے کو مشکل تر کرتا چلا جا رہا ہے کہ عورت اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اس کے لیے ایک عظیم قربانی کی ضرورت ہے اور ایک اندرونی قوت کی ضرورت ہے کہ انسان اس بہکاووں سے بچے. اس لیے ہمارے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی اس قربانی کی عزت کریں اور انہیں وہ تکریم دیں جو ان کا حق ہے. اور ہمیں اپنے نظر کے پردے پہ غور کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر انسان کی ہوتی ہے اور دوسری نظر شیطان کی. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیوں ان پھسلانے والی کششوں سے دنیا کی بچنا ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا ہے، بلکہ اس مقصد سے تاکہ ہمارے تعلقات کی محفوظ ہوں. خدا تعالیٰ کی طرف تعلق، ہمارے جیون ساتھی کے ساتھ تعلق، اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ تعلق. اگر ہم اس چیلنج کو اپنا لیں، قبول کر لیں،
تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری نماز زیادہ خالص، زیادہ گہری ہو رہی ہے، ہمارا دل دنیاوی لذات سے کم، اس کی طرف کم جھکا ہوا ہے، ہماری آئلی زندگی زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ ہو گئی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بیوی کی خوبصورتی اور پاکیزگی زیادہ عزیز ہے، نہ کہ دنیا کے بہکاوے۔ ہمارے بچے ایک ایسے معاشرے میں پیدا بڑے ہوں گے، نشو و نما پائیں گے جس میں ایک دوسرے کا عزت اور تکریم کیا جاتا ہے۔ آپ اس چیلنج کو اس جلسہ سالانہ میں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی کا ہر پہلو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی روحانی ترقی ہوگی، آپ کی تسکین قلب ہوگی، آپ کو اپنے اندر تسکین ملے گی، اپنے دل میں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بے وجہ نہیں دیے، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ان برکات کو حاصل کرنے والے ہوں گے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے امام نے اس سال مئی میں وقف نو کے اجتماع میں برطانیہ میں یہ فرمایا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے صرف ایسی چیزیں دیکھے جو جائز ہیں اور خدا کو پسند ہیں، اور اپنی آنکھوں کو کبھی ایسی چیز دیکھنے کے لیے استعمال نہ کرے جو غیر اخلاقی یا نامناسب ہوں۔ ہاتھ صرف اس مقصد کے لیے استعمال ہوں کہ دوسروں کی مدد کریں، اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ استعمال ہوں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں صرف خدا کی طرف اٹھیں اور گناہ سے دور اٹھیں اور دور رہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ خیالات صاف رہیں، پاکیزہ رہیں، اور بری نیتوں اور گندے خیالات سے صاف رہیں۔ حضور ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آج منفی اثرات قدم قدم پر ہیں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے خدا کا اسلام ایک محبت کرنے والا خدا ہے، وہ تو ہمارا منتظر ہے کہ وہ انسان کی محبت کا جواب دے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ایسے ہی ہو جاتا ہوں جیسا وہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ ایک مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک قدم اس کی طرف آتا ہوں، اور جب وہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، اور جب وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تقویٰ یعنی خشیت الہی غیب پر ایمان کا نام ہے، ازلی سچائیوں پر ایمان کا نام ہے، اور یہ دلائل سے، ذاتی تجربات سے پیدا ہوتا ہے جو ایک غیر متزلزل ایمان میں ڈھل جاتا ہے۔ تقویٰ ایک خشیت الہی سے پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری سے پیدا ہوتا ہے، عظمت کے اقبال سے پیدا ہوتا ہے اس ہستی کے سامنے جس کے پاس تمام علم ہے، تمام طاقت ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہے کہ تسکین قلب اور حقیقی سکون اسی کے پاس ملتا ہے، ایک ایسا ایمان، ایک ایسا یقین کہ ہر خیال، ہر قدم، ہر لفظ خدا کی رضا کے تابع ہو۔ لیکن یہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہم سچی خواہش اس کی نہ رکھتے ہوں، جب تک ہم دن رات اس کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، اور جب تک ہم خلیفہ وقت کو ایدہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خطوط نہ لکھتے ہوں اس مقصد کے لیے۔ آپ یہ دعا یاد رکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرائی، اے اللہ میں تیری محبت کی دعا مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں تجھ سے اپنے اعمال کی ان اعمال کی توفیق مانگتا ہوں جن سے مجھے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ یہاں بھی میں اس نسل سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو ابھی بھی فرسودہ تہذیبی
خیالات میں بندھے ہیں جن کا خیال ہے کہ چٹکی بجاتے میں لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کچھ سخت دل ہیں جن کا خیال ہے کہ جبر سے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. تبدیلی، انسان کے اندر تبدیلی جبر سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ وہ محبت اور ہمدردی سے پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کس طرح ہم دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ کہیں ہم اپنے کٹر پن سے دوسروں کو بھگانے والے نہ بن جائیں. ایک فرانسیسی مصنف نے کہا تھا کہ اگر تم ایک کشتی بنانا چاہتے ہو تو تم یہ نہ کہو کہ تم لکڑی ڈھونڈنے لگ جاؤ اور تختیاں بنانے لگ جاؤ، بلکہ لوگوں کے اندر اور ان کے دلوں میں خوبصورت اور وسیع و عریض سمندر کی خواہش پیدا کر دو. یہ بہت آسان ہے کہ ایک بچے کو، ایک نوجوان کو، یا کسی ایسے انسان کو جو ذرا ڈگمگا گیا ہو کہ اس پر پابندیاں لگا دی جائیں کہ فلاں کپڑے نہ پڑھو، پہنو، ایسی چیز نہ پڑھو، ایسی چیز نہ دیکھو، فلاں کام نہ کرو، ایسے بال نہ کٹواؤ. یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اس سے اکثر متضاد رویہ پیدا ہو جاتا ہے. ہاں، والدین کو کبھی کبھی پابندیاں لگانی پڑتی ہیں اور اچھے کاموں کی تلقین کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ حکمت بھی سمجھائی جائے. اور اگر اس میں کوئی مشکل ہے تو ہمارے نوجوان مربیان ہیں جو امام بن گئے ہیں، مربی سلسلہ بن گئے ہیں، جو 7 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کام کی، اور جن کو اس معاشرے کا علم ہے، وہ آپ کی اس کام میں مدد کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم باطنی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف حکم دینا اور پابندیاں لگانا کافی نہیں ہے. اور اگر ان کو غلط انداز میں کہا جائے تو شاید وہ وقتی اطاعت تو پیدا کر دیں، لیکن اس کا دور رس نتیجہ برا ہوگا. وہ باغیانہ روش ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، وہ وقت کے ساتھ دور ہوتے جائیں گے، اور یہ ہمارا مقصد نہیں. صبر اور محبت تو ہمیشہ ہونی چاہیے، یہ تو ہماری بنیاد ہے. جرمن زبان میں کہتے ہیں کہ بھلائی وقت چاہتی ہے. جو اپنی زندگی کو خدا کی طرف ڈال دے، کیا اس کو خود یہ محسوس نہیں ہو جاتا کہ کیا خدا کو پسند نہیں آئے گا، کس میں بدی معلوم ہوتی ہے، کس میں دھوکہ، کس میں توجہ ہٹانے والی بات معلوم ہوتی ہے، کس میں کون سی بات بھلی نہیں ہے اور بے چین کرتی ہے. اگر میں پھر سے فرانسیسی مصنف کی اس کوٹیشن کو، اس روایت کو بیان کروں تو میں یوں کہوں کہ اگر تم انسان کو خدا کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو ایسا نہ کرو کہ تم قواعد و ضوابط لکھنے لگ جاؤ اور ان کو سرزنش کرتے رہو، بلکہ تم خدا کی محبت اور رحمت ان کے دل میں پیدا کر دو اور خدا کا دیدار نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ان کو سمجھا دو. تقویٰ یعنی نیکی کے ذریعے خدا کی رضا کے حصول اور تعلق کو قائم کرنے کی کوشش بہت مشکل سوال ہے، اس دنیا میں ایک چیلنج ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جرمنی میں بھی قربانی میں یہ ایک چیلنج ہے. ہاں، ہماری تعداد اور تجنید تو بڑھتی جا رہی ہے، ہماری کوالیفیکیشن اور ترقی کے لحاظ سے تو ہم بڑھ رہے ہیں، تعلیم اور دولت مندی کے اعتبار سے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی تعداد ہے جو اب ایک مضبوط تعلق، ایک چھوٹا تعداد ایسی بھی موجود ہے جس کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو اپنے ماہانہ چندے میں کمزور ہو گئے ہیں. یہ موقع نہیں تھا، ابھی ذرا سوچنے کا وقت ہے، لیکن آپ کی نیت نیک تھی. یہ تو بنیاد ہے ایمان کی کہ انسان جو خدا نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. دولت اور ہماری حفاظت اور ہمارا امن، یہ ہماری اچھی تربیت، یہ جو ہم سب کو میسر ہے، جو دنیا کے پاس اس وقت نہیں ہے.
جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حصہ بتایا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے, چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں, زیادہ یا کم کماتے ہوں. انفاق فی سبیل اللہ اور قربانی تو یہ چاہتی ہے کہ ذرا تکلیف بھی ہو, اور نقصان کا یہ خدشات انسان قبول کرتا ہے اس سلسلے میں, اور پھر توکل اللہ دکھاتا ہے. ہم بطور جماعت تو اس بات پر خوش ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہمیں سوائے خدا کے ہم سب سے بے نیاز ہیں. ہمارے پاس کوئی تیل کے ذخائر نہیں ہیں, ہمارے پاس ایسے ممالک نہیں ہیں جو ہمیں فائنینس کرتے ہیں اور جن کے ہم پابند ہوں. ہم تو خود اپنے خرچے اٹھاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن یہاں تقویٰ, خدا خوفی, سچائی سب سے ضروری بات ہے. اگر موسیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اس میں سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر وہ نتائج, وہ برکات نہیں نازل ہوں گی جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے, جو ہم میں سے بہت سے دیکھتے بھی ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب انسان پھر یہ تجربہ کرتا ہے کہ خدا کئی گنا بلکہ 100 گنا تک بڑھا کے دے رہا ہے, تو پھر ہم یہ تجربہ کریں گے کہ ہم ایک مادی دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں. خلیفۃ المسیح الرابع کہا کرتے تھے کہ ولی بنو, ولی پرست نہ بنو. یہ حضرت خلیفہ رابع کہا کرتے تھے, اور اب آپ نعرے لگائیں. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے 7ویں سورت اور آیت 52 میں کہ وہ جو ایمان کو لہو و لعب گردانتے ہیں اور جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں. آج احمدیوں کو بھی ان خطرات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. صرف احمدی نام نہاد ہونا اس لیے کافی نہیں ہے کہ انسان کفر سے بچ جائے. آج کل کا جو زمانہ ہے جس میں بڑے بڑے کرائسس ہیں اور جنگیں ہیں, خود احمدیوں کو بھی اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں اور اپنے اعتقاد, اپنے ایمان کو واضح کریں, دنیا میں اس کا اظہار کریں, جیسے پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں. ہمارے حضور کا یہ کہنا, یہ فرمان کہ اپنے گاڑی پر سٹکر لگائیں کہ اب سیز فائر ہو جائے غزہ کے لیے, یہ حضور نے مبلغین کو واضح طور پہ کہا. مجھے حضور سے ایک اسٹکر کے ساتھ ایک تصویر بنوانے کا موقع ملا جس پہ سیز فائر ناؤ لکھا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ مبلغین کو کہو کہ یہ اپنی سٹکرز لگائیں, لیکن حضور نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر احمدی ایک مبلغ ہے, ایک امام ہے, اس لیے ساری گاڑیاں اس سے مراد ہیں. ٹھیک, چلیں دیکھتے ہیں. اور کیا آج کے زمانے میں جماعت کا یہ موٹو محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, ببانگ دہل اس کا اعلان کیا جائے, دنیا میں اس کو پھیلا دیا جائے, یہ تو ہر دل پہ اثر کرتا ہے, چاہے وہ حقیقی طور پہ اس کا اعتراف نہ بھی کرے, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ امن کا راستہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہے نا, اتنی زیادہ ہزاروں گاڑیاں, 15,000 گاڑیاں جو یہاں آئی ہیں, جب جو دنیا بھر میں چلتی ہیں, بہت سے لوگ ان سٹکرز کا کہتے ہیں
جو احمدی نہیں ہیں کہ انہیں یہ بات بہت پسند آتی ہے، ان کے دلوں کو چھوتی ہے یہ بات۔ آپ اپنی گاڑی کو، اپنی کار کو تبلیغ کا ذریعہ بنا دیں، اس کو ایک مندر نہ بنائیں جس میں اپنی ہی پوجا کی جا رہی ہو۔ کبھی کبھی بڑی گاڑیوں کی بھی شوق ہوتا ہے، لیکن اپنی گاڑی کا اچھی چیز کے لیے بھی تو استعمال کریں۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ متکبرانہ خیالات ہیں دہریوں کے، مادہ پرست لوگوں کے، جن کا یہ خیال ہے کہ مادیت ہی، مادہ جو سامنے ہے، جس پہ ہاتھ لگتا ہے، جس کو دیکھتے ہیں، جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ہیں جن کی اہمیت ہے، جن کی قدر و قیمت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر موجود چیز کی توجیہ صرف سائنس ہی سے ممکن ہے، اخلاقیات صرف ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں، موت وجود کا خاتمہ ہے، حیات بعد الموت کا کوئی وجود نہیں، ارتقاء ایولوشن صرف اتفاقی عمل کا نتیجہ ہے، اور انسان صرف مادے سے پیدا کیا گیا ہے اور اس میں صرف مادہ ہے، اس کے اندر روح نہیں۔ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور کوئی دوسری دنیا نہیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زندگی کی قدر و قیمت صرف مادی چیزوں اور مالی آسودگی سے طے ہوتی ہے۔ کامیابی کا یہ معیار ہے کہ آپ کتنے دولت مند ہیں۔ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اہم ترین مقصد ہے کہ ہر انسان کی عزت اور مقام اس کی معاشرتی حیثیت سے ممکن ہوتی ہے۔ دوسروں پر اثر انداز ہونا اور حکومت کرنا زندگی کو زیر نگیں کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا، یہ مفہوم یوں ہے کہ اپنے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرو اور اللہ کی محبت پیدا کرو، نیکی کی محبت پیدا کرو، سچائی اور شجاعت سے محبت پیدا کرو، انسانوں کی خوشی کے ساتھ خدمت کرو، اسلام کا ایک کامل نمونہ بن جاؤ، اور اگر تب دنیا تمہیں سانپوں اور بچھوؤں سے زیادہ حقیر سمجھے یا بولو براز سے بھی، تب بھی تم کامیاب ہوگے۔ خواہ کتنی ہی بڑی طاقتیں تمہیں ختم کرنا چاہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ آج تم کمزور ہو مگر تم دنیا کے بادشاہ ہوگے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم بادشاہوں سے بڑھ کر عزت نہ پاؤ، اور وہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں وہ غلاموں جیسے نہ بن جائیں۔ اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک جو تم پر ظلم کرنے والے ہیں اپنے بد انجام سے دوچار نہ ہو جائیں اور تم اعلیٰ ترین عزت نہ پا جاؤ۔ جے اللہ۔ ظاہر ہے اب کچھ لوگ احمدیوں میں بھی ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ جو بات میں نے ابھی بیان کی یہ تو سب خیالی باتیں ہیں، یا یہ تو مبالغہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہی تمام جواب دیتی ہے، لیکن یہی تو تکبر ہے، یہ خیال کہ انسان اور انسانی زندگی صرف مادیت کے ساتھ اور انسانی عقل کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ اس جہاد میں اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ ہے ہم کچھ لوگوں کو کھوئیں گے بھی۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے جس میں بڑا صبر اور استقلال ضروری ہے تقویٰ کے حصول میں۔ کبھی کمزوری کے وقت بھی آئیں گے، کبھی ہم یا ہمارے ساتھ چلنے والوں کے قدم شاید ڈگمگا بھی جائیں، لیکن تبھی تو وقت ہوتا ہے کہ ہمت نہ ہاری جائے۔ اسی وقت ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، مدد کریں کہ ہم اکٹھے کھڑے ہو جائیں دوبارہ اپنے قدموں پہ، اور اسی کے لیے تو ہمیں ایسے جلسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یاد
آئے کہ ہمارا ہر قدم اس راستے پہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو وہ ہمیں خدا کی طرف اور اس کے قرب کی طرف لے جانے والا ہے. ہماری اس جنگ میں جو تہذیب نفس اور پاکیزگی کی طرف جنگ ہے اس کے لیے ہمیں فضائل ملتے ہیں. ہمارے درمیان اب بڑے ذہین و فتین لوگ ہیں, ایکیڈیمکس ہیں اس جماعت میں, لیکن ہمیں بڑی ہوشمندی سے کام لینا ہے کیونکہ ذرا سا تکبر بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. زمانہ ہمیں اس طرف دھکیلتا ہے, پھسلاتا ہے کہ انسان سب خدا کی مدد کے بغیر حاصل کر سکتا ہے. انسان ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ وہ تمام مخلوق سے زیادہ افضل ہے, زیادہ اعلیٰ ہے. اس نے دام بچھائے, جال بچھائے, اس نے اسلحے بنائے اور اس نے جانوروں کو قابو کر لیا, اس نے قدرتوں کو پر قابو کر لیا, اس نے بڑے بڑی عمارتیں بنائیں, شہر بسائے اور ایک اعلیٰ زبان پیدا کر لی. وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا تھا, علم پہنچا سکتا تھا. انسان نے آگ پر قابو پا لیا, اوزار بنا لیے, کھیتی باڑی کر لی اور قوانین قدرت کو اپنے لیے نفع بخش بنا لیا. اس نے جہاز بنائے اور اس نے سمندروں کو مسخر کر لیا. اس نے علم نجوم حاصل کیا اور کائنات کا علم حاصل کیا اور ہمیشہ اس نے اپنی افضلیت کا جشن منایا. پھر انسان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ باتیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تو انسان کے اندر بھی وہ تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں, پرندوں میں بھی, جو بڑے زبردست آشیانے بناتے ہیں. ڈولفنز بات کرتی ہیں اور شہد کی مکھیاں ایک رقص کے ذریعے اپنا علم بانٹتی ہیں. اور پھر انسان نے اپنے غرور پر سوال اٹھانے شروع کیے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا, خدا فرماتا ہے اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, سوائے اس کے ان غیبوں کو کوئی نہیں جانتا, اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ اسے جانتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جان لیتا ہے, اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں, اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ خشک چیز ہے جو اس کی کھلی کتاب میں نہ ہو. پھر کیپٹلزم نے انسان میں کو دولت مندی دی اور پھر ایسا لگا کہ شاید انسان کو کسی خدا کی ضرورت نہیں, وہ اس کے بغیر بھی کامیاب ہے. پھر انڈسٹریل ریولوشن آئی جس نے دنیا کو بدل دیا, اور پھر ایسا محسوس ہوا کہ خدا کا کوئی کردار نہیں رہا. اور پھر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ رہا ہے. انسان نے روبوٹس بنائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت بنائی, اور وہ سمجھا کہ وہ ایک خالق ہو گیا ہے اور وہ خدا کے قریب تر پہنچنا چاہتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا, اور اے لوگو اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے, پھر جنہوں نے شرک کیا ہوگا انہیں ہم کہیں گے کہ پرے ہٹ کر اپنی جگہ پر کھڑے رہو, تم اور تمہارے بنائے ہوئے خدا کے حصے دار بھی. تب وہاں ہر ایک شخص جو کچھ اس نے اپنے لیے بویا ہوگا اس کا مزہ چکھے گا, اور انہیں ان کے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹا کر لایا جائے گا, اور جو کچھ وہ اپنے پاس سے گھڑا کرتے تھے وہ سب انہیں بھول جائے گا. دنیا کے کائنات کے کئی راز خدا نے فاش کیے, اور پھر ایک طرح سے مذہب کے راز فاش کرنے کا ایک دعویٰ اٹھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود اپنا مستقبل تشکیل دے سکتے ہیں اور وہ خود اپنی حقیقت پیدا کر سکتے ہیں, لیکن یہ قابو اور تحکم کی جو دوڑ ہے اس میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان واقعی سب کچھ سمجھتا ہے جو اس نے پیدا کیا؟ کیا وہ سمجھ گیا ہے, یا کیا وہ اپنے بارے میں اپنے وجود کا علم ہارنے والا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اب انسان کی شاید کوئی ضرورت نہ پڑے. انسان کو مشین اور الگوریدم سے تبدیل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ زیادہ پریسائز, زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. ہم تو شاید صرف پیدا کرنے والے ہیں, انرجی دینے والے ہیں اس نئی مخلوق کے لیے, ایک ایسی دنیا جس میں ارتقاء کا اگلا مرحلہ مصنوعی ذہانت کو سمجھا جاتا ہے. انسان ایک غیر ضروری چیز محسوس ہونے لگ گیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہتر افضل چیز موجود ہے. قرآن کریم فرماتا ہے, اے لوگو
ایک بات تمہیں بتائی جاتی ہے، تم اسے غور سے سنو، تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے خواہ سب کے سب جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو وہ اس چیز کو بھی چھڑا نہیں سکتے۔ یہ دعائیں مانگنے والے اور جس کی دعائیں مانگی جاتی ہیں کتنے کمزور ہیں۔ ہمیں آج کی ترقی مصنوعی ذہانت کے کی ہمیں ایک برکت سمجھنی چاہیے، ایک احسان سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ انسان حقیقت میں کیا ہے۔ جب مشین زیادہ ذہین ہوتی ہے تو ہمیں پر کھلتا ہے کہ ٹیکنیکل صلاحیت اور ذہانت سب کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان کی اصل صلاحیت، اس کی قدر و قیمت جو اس میں ممتاز ہے وہ یہ ہے، جو کوئی مشین نہیں پیدا کر سکتی، وہ خدا کی تلاش ہے، وہ خدا کا عرفان ہے، خدا سے تعلق ہے اور اپنے پورے قلب کے ساتھ اس سے محبت ہے۔ ایک بڑی تعداد انسان کی اس معاملے میں بالکل اندھی ہے۔ وہ مادی ترقی میں کی دوڑ میں اپنی روحانیت کو بھول گئے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ انسان کے اندر اس صلاحیت کو، اس فن کو دوبارہ پیدا کرے۔ ان رسولوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہماری اصلی قدر و قیمت ٹیکنالوجی میں نہیں ہے اور اس ترقی میں نہیں ہے، بلکہ خدا سے تعلق میں ہے، اور زندگی کا اصل مقصد خدا کی تلاش، خدا کو پانا اور اس کو پورے دل سے چاہنا ہے۔ اس تعلق میں انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے جو اس کو ہر مشین سے بالا اور ممتاز کر دیتی ہے۔ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے الفاظ کو، خدا کے کلام کو، سورہ آل عمران میں 135 میں کہا گیا، خدا کے کلام کو اپنے دل میں اتاریں۔ جو متقی خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دبانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم موسی ہیں اور ہم اپنا بجٹ بھی سچائی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، یہ مجھے کہنا ضروری ہے، تو کیا ہم روحانی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میں ہم یمن کی طرف اپنی نظر دوڑاتے ہیں، سودان کی طرف، سیریا کی طرف، افغانستان کی طرف، لیبیا کی طرف، صومالیہ کی طرف، عراق، مالی اور لبنان کی طرف اور غزہ کی طرف۔ دفاع کے نام پر اسرائیل دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ سب چیزوں کو خاک و خاکستر بنا رہا ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق 40,000 لوگ مارے گئے، 90,000 لوگ زخمی ہیں اور ملینز ایسے ہیں جو بے گھر ہیں۔ 40,000 موتیں ہیں۔ یہ دل کو دہلا دینے والی تعداد ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو اس وقت جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 15,000 بچے ہیں جو ہلاک ہوئے۔ ہزاروں گھر، ہاسپٹلز، سکولز اور مسجدیں بمز کے ذریعے مسمار کر دی گئیں یا خراب کر دی گئیں، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ 10,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی مسنگ ہیں۔ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے یہ ظلم روا ہے، اور 70 سالوں سے ایک قوم اپنے ملک سے دربدر کی جا رہی ہے۔ ان کے کھانے پینے کے، ان کی غذا سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، سسٹمیٹیکلی ان کو دور کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور فوجی سپاہی عوام پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ مغربی طاقتیں اور پارٹیز جرمنی میں بھی اس ظلم میں حصے دار ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیسے سے اور اپنی ڈپلومیسی سے اس میں اور اسلحے کے ساتھ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور جبکہ UN اس کے خلاف آواز اٹھا بھی رہی ہے، رپورٹس دے رہی ہے، پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کی طرف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ملک کے آگے ساری دنیا نہتی ہے اور بے یار و مددگار ہے اس کی رضا کے آگے۔ اب کون سی وہ حد ہے جس کو پار نہیں کیا گیا؟ پھر مئی میں اس سال
ایک امید پیدا ہوئی انٹرنیشنل جوڈسٹک کمیشن عدالت کی طرف سے کریم خان صاحب کی طرف سے یہ کیس کیا گیا. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور باہمت قدم تھا. ان سے پہلے جو اسرائیلی انٹیلیجنس تھی اس کی طرف سے ان سے پہلے جو یہ کام کر رہی تھیں ان پر خطرہ تھا, اور آج بھی کریم خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو خطرہ ہے, لیکن انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے میں انصاف کے لیے لڑوں گا. کریم خان صاحب احمدی ہیں, اور وہ کیا ہوتے, ہم احمدی مسلمان کیا ہیں اگر ہم انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوں, چاہے جو مرضی اس کے نتائج نکلیں. یہی تو ہمارا فرض ہے. اور اگر ہمیں خاموش ہونے کی اجازت نہیں, اگر ظلم ہو رہا ہو, ہمیں باہمت ہونا ہے, ہمیں تقویٰ دکھانا ہے, خدا کا خوف دکھانا ہے, پھر ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا. خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کے بارے میں کہا کہ جب ایک جماعت خدا کے متقیوں کی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. یہ مفہوم ہے. خدا تعالیٰ کی ایسی جماعت نہ مخالفین کے ذریعے مٹائی جا سکتی ہے, نہ زمین ان کو مٹا سکتی ہے. جب ایک قوم خدا تقویٰ میں مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہرا سکتی ہے. Deutschland, Islam in Deutschland, Ahmadiyyat in Deutschland, Nare Takbir.